رحم الله من قرأ الفاتحة. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وعزر. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا وأستعينه قادرا قاهرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حافظات سے حسب سابق التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عسکری حسین مرحوم ابن کاظم علی اور عابس رضوی ابن اختر حسن، ثاقب رضوی ابن اختر حسن اور کل مومنین و مومنات کی رضوان کو قرآن مجید کا اعلان تمام صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم سب پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، جیسے پچھلی امتوں پر واجب کیا گیا تھا، تاکہ تم ہمت نہ ہارو
تمہیں یہ نہ لگے کہ یہ روزہ جو تمہارے لیے ایک سخت عبادت ہے، اصل میں یہ کوئی سخت عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ تمرین ہے، مشق ہے متقی بنانے کی۔ یہ خود کو پرہیزگار بنانے کا بہترین راستہ ہے، یہاں تک کہ صرف ماہ مبارک میں نہیں بلکہ دیگر مہینوں میں بھی روزے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور خصوصاً حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ خواہشات نفسانی پہ اگر کنٹرول نہ ہو تو روزہ رکھیں۔ وہ افراد، وہ جوان جو شادی نہیں کر پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کے لیے تاکید ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے تاکہ خواہشات نفسانی پر کنٹرول ہو سکے۔ روزہ ایک اہم عبادت جو ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا ہنر سکھاتی ہے، جو ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھاتی ہے۔ روزہ ماہ مبارک رمضان میں واجب ہے، اور ایسا واجب ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایک روزہ باطل کر دے، ایک روزہ چھوڑ دے تو اس کے اوپر کفارہ ہے، 60 روزے رکھنے ہیں، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے۔ اس کفارے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ آپ نماز ترک کیجئے، یقیناً گناہ ہے، یقیناً بہت عذاب ہے، لیکن آپ کو نماز فجر کے بدلے فجر ہی پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز قضا ہوئی ہے، 2 رکعت نماز آپ نے چھوڑی ہے تو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ ظہرین کی اگر نماز ظہر 4 رکعت چھوڑی ہے تو قضا بھی 4 رکعت ہے، عصر 4 رکعت چھوڑی ہے تو قضا بھی 4 رکعت، مغربی پڑھنا ہے، عشاء ہی پڑھنا ہے، آپ کی قضا کی ادائیگی ہو جائے گی، آپ کی قضا بھر جائے گی، لیکن اس کا کفارہ ایک روزہ نہیں بلکہ 60 روزہ رکھنا ہوگا، اور 60 روزہ کفارے کے ہیں، ایک روزہ اپنا قضا بھی رکھنا ہے، یعنی 61 روزے رکھنے ہیں۔ 60 روزے کفارے کے، وہ بھی 1 مہینے تک مسلسل رکھنا ہے۔ اگر بغیر کسی وجہ کے اس میں بھی آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر سے رکھنا ہے۔ یعنی کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا کفارہ بھی اللہ نے 60 روزے رکھے ہیں۔ اب کفارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان سوچے کہ ہم پیسے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے کے بدلے، چونکہ کفارے 3 ہیں، ان تینوں میں اختیار دیا گیا ہے کہ 60 روزہ رکھ لے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم روزہ چھوڑتے جائیں گے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے جائیں گے تو ہمارے روزے کی بھرپائی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کفارے کا مطلب ہی ہوتا ہے، کفر کہتے ہیں چھپانے کو، کفر کہا جاتا ہے چھپانے کو۔ کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی فطرت کو چھپا دیتا ہے، ورنہ ہر انسان کی فطرت میں توحید ہے، ہر انسان کی فطرت میں خدا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ تو اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے سب کو خلق کیا ہے، سب کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں خدا ہے، ہر انسان کی فطرت میں توحید ہے، لیکن کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی فطرت کو چھپا دیتا ہے، وہ اپنے دل کے آئینے پر ایسا غبار ڈال دیتا ہے کہ دل کا آئینہ چھپ جاتا ہے، آئینہ دکھائی نہیں دیتا، اسی لیے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کسانوں کو بھی کافر کہا ہے، عجب الکفار نباتا، جب کفار دانوں کو چھپا دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسان کافر ہے، نہیں، لغوی معنی بتا رہا ہوں کہ جو چھپا دے، چھپانے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ مولائی ہیں، آیا بلغ سے آپ کی شناسائی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کیا وہاں کافر تھے؟
حجاج تھے، حج کرنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، بیت خدا کی زیارت کرنے والے تھے، سب کے سب مسلمان تھے۔ تو یہاں لا یہدی القوم الکافرین کا مطلب کیا ہے؟ آیہ بلغ میں کافرین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ کافرین سے مراد وہ کافر نہیں ہے جو خدا کی توحید کا انکار کرے، یہاں کافر سے مراد یہ ہے جو ولایت اہل بیت کو چھپائے، وہ بھی کافر ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو ولایت علی ابن ابی طالب پر پردہ ڈالے، جو اس کو پوشیدہ رکھے، اسی لیے ہمارے نبی نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ۔ ہر حاضر کا یہ فرض ہے، ہر حاضر کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے۔ ولایت علی ایسا مسئلہ ہے کہ ہر حاضر کی ذمہ داری ہے، نبی نے فرض کیا ہے، سب کی ذمہ داری ہے جو میدان غدیر میں حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائے، جو نہیں ہے میدان غدیر میں ان تک پہنچایا جائے۔ والوالد، اور جتنے میدان غدیر میں والد ہیں، جتنے باپ ہیں، سب اپنی اولاد تک پہنچائے۔ اور یہ صرف ان سے خطاب نہیں ہے جو میدان غدیر میں ہے، پہلا خطاب حاضرین میں میدان غدیر والوں تک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو حاضر ہیں میدان غدیر میں، لیکن جو دوسرا خطاب ہے جتنے بھی والد ہیں ان سب میں ہم سب شامل ہیں۔ یعنی ہر باپ کو یہ چاہیے کہ وہ ولایت علی اپنی نسلوں تک پہنچائے، اگر نہیں پہنچاتا تو اس کا شمار اسی میں ہوگا، گویا اس نے ولایت علی پہ پردہ ڈال دیا ہے، گویا اس نے علی کی ولایت کو چھپا دیا ہے۔ تو کفر کا مطلب ہے چھپانا، لغوی معنی کسی چیز پر پردہ ڈالنا۔ کفارے کو کفارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے۔ گناہ تو ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ گناہ میں ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے ہمیں توبہ بھی کرنا ہوگا۔ گناہ کو چھپا دے گا ہمارا کفارہ، لیکن گناہ کو مٹانے کے لیے ہمیں بارگاہ الہی میں توبہ بھی کرنا ہوگا۔ لہذا کوئی آسانی سے روزہ چھوڑ کے یہ نہ سوچے کہ ہم کفارہ دے دیں گے تو ہمارا کوئی بات پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جن افراد سے عبادت قضا ہو جاتی ہے، جو افراد عبادت چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے قضا نماز پڑھ لی تو پھر ہم بری ذمہ ہو گئے، ہم نے حق ادا کر دیا، ہم نے نماز پڑھ لی، نہیں، ہمیں اس کے بعد بھی توبہ کرنا ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ تو ہم نے قضا نماز پڑھی ہے، یہ تو ہماری کوشش ہے بھرپائی ہو جائے، لیکن چونکہ ہم وقت پر تیرا حکم نہ بجا لائے اس کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ کوئی بادشاہ، کوئی حاکم اپنے نوکر، اپنے غلام کو کوئی حکم دے وہ صبح میں، اور وہ حکم بجا لائے دوپہر میں، تو کیا اسے اطاعت گزار، فرما بردار اور لائق غلام کہا جائے گا؟ فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، بھائی جو حکم دیا تھا، جس کام کا حکم تھا وہ کام اس نے کیا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ حکم تھا صبح میں، اس نے انجام دیا ہے دوپہر میں۔ تو کوئی عاقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرما بردار ہے، یہ اطاعت گزار ہے، نہیں، بھائی کام کیا ہے، حکم بجا لائے گا، نہیں۔ غلامی کا مطلب یہ ہے کہ جب حکم دیا جائے فوراً انجام دو۔ اب دیکھو، مطلب ہی یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کی دیری نہ ہونے پائے۔ اب اگر اس خادم سے، اس نوکر سے، اس غلام سے دیری ہوئی ہے، یہ حکم بجا لانے کے بعد بھی اپنے حاکم کے سامنے نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، معافی مانگے گا، مجھے معاف کر دیجیے، دیر ہو گئی۔ بتائیے، جب ایک عام حاکم کے سامنے
ایک غلام حکم بجا لانے کے بعد بھی نادم ہے اس لیے کہ دیر سے بجا لایا ہے، یا یوں کہوں قضا بجا لایا ہے، تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو مالک الملک ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم اگر اس کے احکام میں دیری کرتے ہیں، اس کے احکام بجا لانے میں تاخیر کرتے ہیں، تو کیا ہمیں بعد میں معذرت نہیں کرنی چاہیے، توبہ نہیں کرنا چاہیے، نادم نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً نادم ہونا چاہیے۔ صرف قضا، بعض حضرات ہمارے یہاں بڑا آسانی سے نماز فجر کے لیے مجھ جیسے جوان ہم ظہر میں قضا پڑھ لیں گے، نماز ظہرین پڑھنے جائیں گے تو قضا پڑھ لیں گے۔ یہ قضا پڑھ لیں گے، یہی اطاعت کے خلاف ہے، یہی عبدیت کے خلاف ہے۔ بندہ وہ نہیں ہے جو پہلے سے ہی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم قضا پڑھ لیں گے۔ یہ قضا تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کبھی بھولے سے یا نیند نہ کھلنے سے نماز چھوٹ جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ہی ہم قصد کر لیں کہ ہم نماز ظہرین میں قضا پڑھ لیں گے، اسے عبد نہیں کہا جائے گا، وہ بندہ نہیں ہے جو حاکم کے حکم کے سامنے پہلے سے ہی ارادہ کیے بیٹھا ہو کہ میں تاخیر سے انجام دوں گا۔ بندہ وہ ہے، عبد وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ غلام کہتے ہی اسے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے آقا کے حکم میں، آقا کی مرضی میں۔ ایک جب پہلے کے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی تو کوئی خریدار گیا بازار میں، مارکیٹ میں، کئی طرح کے غلام نظر آئے، غلام بیچنے والے نے کہا یہ غلام اچھا ہے، وہ غلام، یہ غلام، یہ غلام، یہ غلام۔ اس نے کہا نہیں، یہ نام، وہ نام، یہ اس کی خاصیت یہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ خریدار کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک غلام تھا بڑا پتلا دبلا سا کنارے بیٹھا ہوا۔ خریدار نے کہا وہ غلام کیسا ہے؟ ارے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اسی لیے تو میں اسے سامنے نہیں لایا ہوں۔ کبھی کبھی انسان جسے بے وقت سمجھتا ہے اس کی ہی وقت عظمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جسے انسان نظر انداز کرتا ہے، جس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، وہی یقیناً بندہ ہوتا ہے، وہی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اسی لیے کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ممکن ہے ہم جسے حقیر سمجھ رہے ہوں وہ اللہ کی نگاہ میں عظیم، اور جسے ہم عظیم سمجھ رہے ہیں اس کی خدا کی بارگاہ میں کوئی وقت نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو۔ کہا وہ کون سا؟ کہا اس کی کوئی وقت نہیں، وہ بلایا گیا۔ اب تک جتنے غلاموں کی اس نے شناسائی کرائی اور دکھایا، پیش کیا، وہ پسند نہیں آیا تھا، ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جو آپ رکھ دیں۔ کہا تم کھاؤ گے کیا؟ کہا جو آپ کھلا دیں۔ تم پہنو گے کیا؟ کہا جو آپ پہنا دیں۔ تم آرام کب کرو گے؟ جب آپ اجازت دے دیں۔ تم کام کیا کرو گے؟ جو آپ کہیں گے۔ اس نے کہا یہ غلام اچھا ہے، اور فوراً رونے لگا۔ جو خریدار تھا وہ رونے لگا، اشکبار ہو گیا۔ بیچنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اصل عبدیت کا مطلب اس غلام نے بتایا ہے۔ ایک معمولی غلام جو عبدیت کا مفہوم سکھا رہا ہے، غلام کہتے ہی اسے ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ کیا کھلائے گا وہ جانے، کیا پہنائے گا وہ جانے، کب ہم سے نماز پڑھوائے گا وہ جانے، کب ہم سے روزہ رکھوائے گا وہ جانے، کب ہمیں بیمار کرے گا وہ جانے، کب شفا دے گا وہ جانے۔ ہمارا کوئی اپنی مرضی نہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے۔
لیکن ہم انا پرستی کے شکار، تکبر میں غرق۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین۔ اگر کبریائی کسی کے لیے زیبا ہے تو صرف اور صرف خدا کے لیے۔ کبریائی کسی کے ساتھ کسی کے لیے زیبا نہیں۔ امام حسن علیہ السلام شاہانہ لباس پہن کر نکلے، بہترین لباس۔ ایک نے کہا یہ کبر ہے، آپ تکبر کر رہے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، کبریائی صرف اور صرف خدا کی ہے، یہ عزت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ غرور نہیں ہے۔ لہذا کبریائی کسی کو، غرور، تکبر، بڑائی کسی کو زیب نہیں دے۔ جو اکڑ کر چلتے ہیں ان کی بڑی مذمت قرآن میں آئی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تم اکڑ کر نہ چلو زمین پر، خاشع بن کر چلو، خاضع بن کر چلو۔ غلامی کا مفہوم کربلا والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جناب عباس نے غلامی کا مفہوم بتایا ہے، اطاعت کا مفہوم بتایا ہے، عبدیت کا مفہوم بتایا ہے۔ امام سامنے ہے، عباس اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی مرضی نہیں۔ جنگ کی اجازت ملے گی تو جنگ ہوگی، نہیں ملے گی تو سراپا تسلیم خم ہے۔ خیمہ لگایا جائے گا اسی امام کے حکم سے، خیمہ ہٹایا جائے گا اسی امام کے حکم سے۔ اگر عباس اپنی مرضی کربلا میں شامل کر لیتے تو کربلا کی جنگ کا نقشہ بدل جاتا، کوئی یزیدی زندہ نہ بچتا اگر جناب عباس اپنی مرضی شامل کر لیتے۔ لیکن اگر مرضی شامل کر لیتے تو پھر عباس نہ ہوتے۔ عباس کا یہ اتنا مقام بلند اسی لیے ہے کہ عباس نے اپنی مرضی شامل نہیں کی ہے، پوری کربلا میں موتی امام بن کر نظر آئے ہیں۔ عباس جب آپ زیارت پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اے مولا اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت، آپ نے اطاعت کی ہے۔ اے مولا مطیع للہ ہیں، مطیع خدا ہیں، مطیع رسول ہیں۔ السلام علیکم ابن امیر المومنین ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ آپ عبد صالح ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع، یہ تو کربلا میں امام حسین کا مطیع ہے نہیں، جو حسین کا مطیع ہے وہی رسول کا مطیع ہے، جو رسول کا فرما بردار ہے وہی خدا کا اطاعت گزار۔ کیا اطاعت ہے؟ جنگ کی اجازت کے لیے آتے ہیں، جنگ کی اجازت نہیں ملتی، خیمے سے سکینہ کی آواز العطش سنائی دیتی ہے۔ اے عباس پیاسے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ سکینہ کے پاس آئے، مشکیزہ لیا، اللہ اکبر، مشکیزہ لینے کے بعد چلے۔ جناب عباس کیسے مطیع ہیں؟ اے روزہ دارو، آپ روزے سے ہیں نا، روزے سے ہیں۔ جب روزے میں پانی سامنے آتا ہے تو پیاس بھڑک جاتی ہے، پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہماری پیاس کا مقایسہ عباس کی پیاس سے نہیں ہو سکتا۔ عباس پر ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ کربلا والے یقیناً سب پیاسے ہیں، لیکن سب کے سامنے ایسا موقع نہیں آیا ہے جیسا عباس کے سامنے آیا ہے۔ اللہ اکبر، جناب عباس آئے، نہر میں اتر گئے، ایک مرتبہ اپنے کوزے کو بھرا، ایک چلو آب اٹھایا۔ کیا عباس پینا چاہتے تھے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس جیسا مطیع امام، عباس جیسا وفادار بھائی پانی پی لے؟ نہیں، عباس پینا نہیں چاہتے تھے، لیکن یقیناً عباس کی پیاس میں اضافہ ہوا ہوگا، عباس کی پیاس بھڑک اٹھی ہوگی۔ 3 دن کا شیر پیاسا ہے اور سامنے دریا ہے، سامنے پانی روا ہے، لیکن عباس نے پانی کیوں اٹھایا تھا؟ اے عزادارو، ابھی آپ نے علی کا غم منایا ہے نا، علی نے جہاں ساری وصیت
وصیتیں کی تھی، وہی ان وصیتوں میں ایک وصیت عباس سے تھی، اے عباس جب روز عاشورہ ہو اور تم دریا میں داخل ہو جاؤ، ایاک ان تشرب الماء واخوک عطشان، اے میرے لخت جگر عباس روز عاشورہ جب فرات میں داخل ہونا، دیکھو خیال رہے میرے لخت جگر، ایسا نہ ہو تمہارا بھائی حسین پیاسا رہ جائے اور تم پانی پی لو۔ عجب نہیں عباس نے پانی اٹھا کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہو، کربلا سے نجف کا رخ کیا ہو، اے بابا آپ کی وصیت پہ عمل کر رہا ہوں، دیکھیے پانی ہاتھ میں ہے لیکن پی نہیں رہا ہوں۔ عباس نے وہ پانی دریا میں پھینک دیا، پیاسے دریا سے لوٹ آئے، لیکن ہائے رے امتحان اطفال حسین، پانی خیمے تک نہ پہنچا، سب کے سب پیاسے رہے، عباس دنیا سے رخصت۔